بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کسی پہاڑ کی چوٹی سے گزر رہے تھے۔ اس وقت ابلیس ان کے پاس آیا اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، روح اللہ، کیا تمہارا خدا اس بات پر قادر ہے کہ تم اگر اس چوٹی سے نیچے گرو تو وہ تمہیں بچا سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جی ہاں، میرے رب کو یہ قدرت حاصل ہے۔ ابلیس نے کہا، اگر یہ بات سچ ہے اور آپ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا رب آپ کو مرنے سے کیسے بچاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ شیطان لعین انہیں ناجائز وسوسے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، لعین، کیا تو چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کی آزمائش کروں؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرا خدا میری حفاظت کرے گا۔ اللہ کا ہر فرمان برحق ہے اور ہمیں اس پر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن میں خدا کی آزمائش نہیں کرتا۔ کچھ دنوں بعد ابلیس ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ تم تو اللہ ہو، کیونکہ تم مردے زندہ کرتے ہو اور غیب جانتے ہو اور لوگوں کو غیب کی خبریں دیتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لعین، تو جھوٹ بولتا ہے، میں خدا کا مستجاب الدعوات بندہ ہوں۔ اللہ میری دعائیں قبول کرتا ہے اور اسی کے حکم سے مردے زندہ ہوتے ہیں، اور جہاں تک غیب کی باتوں کا تعلق ہے تو خدا مجھے غیب کی باتوں کی اطلاع دیتا ہے، میں لوگوں کو اس کی خبر دیتا ہوں۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے جال میں پھنسنے پر آمادہ نہیں ہیں تو اس نے چیخ ماری اور ان کے سامنے سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ابو نصر نشاپور کا ایک سلطان گزرا ہے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے لاؤ لشکر سمیت دارالحکومت میں داخل ہو رہا تھا کہ ایک مکان سے کاری کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ابو نصر قرآن سننے کے لیے رک گیا۔ قاری نے دلسوز آواز میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے، تو ہی مالک الملک ہے، تو جسے چاہے سلطنت عطا کرے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تمام بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ نے سلطان کے دل پر گہرا اثر کیا۔ وہ یہ آیت سن کر کانپ اٹھا، گھوڑے سے اترا اور رکوع کیا، پھر سجدہ بجا لایا۔ کچھ عرصے بعد اس قاری کی وفات ہو گئی۔ اس کے ایک دوست نے خواب میں قاری کو دیکھا کہ اللہ نے اسے جنت میں عظیم مقام عطا کیا ہے۔ اس نے قاری سے پوچھا کہ تجھے یہ مقام کس وجہ سے نصیب ہوا؟ قاری نے جواب دیا کہ میں تو ایک بدکار اور گناہگار بندہ تھا، میرے نامہ اعمال میں کوئی خاص نیکیاں نہیں تھی، اس کے باوجود اللہ نے مجھ پر خصوصی کرم کیا اور مجھے یہ مقام عطا کیا، اور اللہ نے مجھ سے فرمایا، تو نے دنیا میں ایک سلطان کو ہماری عظمت کی یاد دلائی تھی، اس کی وجہ سے آج ہم تجھ پر رحم کر رہے ہیں اور تجھے بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ پرانا زمانہ میں انطاکیہ ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہ شہر ایشیائی کوچک میں واقع تھا۔ اس شہر کی لمبائی 12 میل تھی اور اس میں انسانوں کی ایک بھاری تعداد قیام پذیر تھی۔ انطاکیہ شہر کے لوگ گمراہ اور ظالم تھے۔ وہ ستاروں اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رشد و ہدایت کے لیے ان کے پاس 2 نبی بھیجے۔ اہل شہر نے ان کی تکذیب کی تو ان کی تقویت کے لیے تیسرے رسول کو وہاں بھیجا گیا۔ ان تینوں انبیاء نے لوگوں کو اللہ کے راستے کی دعوت دی اور شہر کے گوشہ گوشہ میں تبلیغ دین کی، لوگوں کو توحید کی دعوت دی، معاد اور یوم قیامت سے آگاہ کیا اور انہیں عذاب خداوندی سے خبردار کیا۔ اہل شہر بڑے بدبخت تھے۔ 3 انبیاء کی مشترکہ تبلیغی کوششوں کا ان پر کوئی خاص اثر نہ ہوا اور پورے شہر میں صرف 40 لوگوں نے دعوت حق کو قبول کیا۔ شہر کے دوسرے لوگوں نے تینوں انبیاء اور ان کے پیروکاروں کو پکڑا، انہیں سخت اذیتیں دی اور ظلم کی انتہا یہ کی گئی
کہ ان مظلوموں کی گردن میں سوراخ کر کے اس میں رسیاں ڈالی گئی اور شہر کے ظالم لوگ رقص بسمل سے لطف اندوز ہوئے۔ اس شہر میں ایک مرد مومن رہتا تھا جس کا نام حبیب انجار تھا۔ وہ ان انبیاء پر ایمان لے آیا تھا، لیکن وہ اپنے ایمان کو مخفی رکھتا تھا۔ وہ شہر میں بڑھئی کا کام کرتا تھا۔ اسے جو مزدوری ملتی اس کو وہ 2 حصوں میں تقسیم کرتا، ایک حصہ اپنے اہل خانہ کو کھلاتا اور دوسرا حصہ غرباء اور مساکین میں تقسیم کرتا۔ جب حبیب انجار کو اس ظلم کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہوئے کہا، اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور جس کی طرف ہم سب کو پلٹ کر جانا ہے، کیا میں اس ذات کے علاوہ کسی اور کو معبود بناؤں؟ جبکہ خدا رحمان مجھے ضرر پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی شفاعت مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں، تب تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لے آیا ہوں، لہٰذا میری بات سن لو۔ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں واضح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ لیکن ظالم لوگوں نے ان کی بات پر کان نہ دھرے اور ان کی نصیحت سن کر خواب غفلت سے بیدار نہ ہوئے، بلکہ ظالم درندے یکدم اس پر ٹوٹ پڑے اور بیچارے کو اتنا مارا کہ اس کی آنتیں باہر نکل آئیں۔ پھر اس کا گلا دبا کر قتل کر دیا اور لاش کو ایک کنویں میں ڈال کر مٹی ڈال دی گئی اور وہ کنواں اس کا مدفن بن گیا۔ بعض روایات کے مطابق ظالموں نے اسے پکڑ کر آری سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ لوگوں نے اس کی گردن میں سوراخ کیا اور اس میں رسی ڈالی اور پھر اسے صلیب پر چڑھا دیا، جہاں اس کی موت ہوئی۔ حبیب انجار کو موت سے قبل انبیاء دکھائی دیے تو اس نے یہ آخری الفاظ کہے کہ میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، میرے گواہ رہنا۔ اس کے بعد اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول کیا اور اسے عظیم مقام و مرتبہ عطا کیا۔ اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، جیسا کہ قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ حبیب انجار کو مبارک ہو۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر واقعہ اچھا لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ایمان افروز واقعے کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔